الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام لے کر کے ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ علی احسانہ، جامعۃ المدینہ کے 25 سال سلور جوبلی، اور اس پرمسرت موقع پر جامعۃ المدینہ کی وہ ایک عظیم بہار جسے کہیے کہ جو اپنی مثال آپ ہے، آج ہم اس کا کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ نظارہ کریں گے، کچھ اس کو دیکھیں گے، کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایک حد تک ہی جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے، اور پھر جب اس کی عمر کا وہ حصہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہے، تو اس میں آدمی اب سیکھ نہیں سکتا۔ یہ ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور جامعۃ المدینہ کے اس پربہار فضا میں، انوائرمنٹ میں، یہ بات ہمیں غلط ہوتی ہوئی اس طرح سے دکھائی دے رہی ہے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے ایسے اسٹوڈنٹس اور ایسے طلباء کرام بھی ہیں کہ جن کی ایج 60 پلس ہے۔ جی ہاں، 60 پلس، اور ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں۔ ان کے جو جذبات ہیں، ان کو کس طریقے سے علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ملا، یہ خود کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ دلچسپ چیزیں اللہ نے چاہا تو آج کے اس پروگرام کے اندر شامل رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کا صدقہ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میں ایک اور بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کو کچھ ٹیگ لگا کر کے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم ایک ٹیگ لگاتے ہیں اور پھر ان کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میری پہنچ سے باہر ہے، یا یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے جب ہم ٹیگ لگاتے ہیں کچھ چیزوں پر، اور پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یا ان کو سمجھنے کے لیے جو ایک ایفرٹ کرنی چاہیے وہ ایفرٹ نہیں کرتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج ان بزرگ اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک جذبہ اور جو ایک ڈھارس جو ہے وہ مل رہی ہے، جو موٹیویشن مل رہی ہے، وہ ہے یس آئی کین، ہاں میں کر سکتا ہوں۔ تو آج کے ہمارے پروگرام کے جو شرکاء ہیں، ان کا کچھ جو ہے وہ تعارف دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ جی حضور۔ میرا نام عبدالرزاق ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان ضیاء مدینہ شاہ فیصل میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں، اور میری عمر اس وقت 64 سال ہے۔ مرحبا۔ جی حضور۔ میرا نام محمد حسین ہے، میں پاکستان نیوی سے 16 گریڈ کا افسر ریٹائرڈ ہوں، اور عمر میری 64 اور 65 سال کا پہلا مہینہ شروع ہے۔ صحیح۔ میں جامعۃ المدینہ نیول کالونی، میرا درجہ اولا۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جو ناظم صاحب ہیں، جناب حضرت مولانا قاری عبدالقادر اتاری صاحب زیدہ شرفہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور بڑے پرانے اسلامی بھائی ہیں، اور الحمدللہ 8 سال جامعۃ المدینہ کے میں نے جو جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزارے ہیں وہ ان کے زیر سایہ گزارے ہیں، اور بڑی شفقتوں سے، بڑی کرم نوازیوں سے انہوں نے ہمیشہ سے مہربانی فرمائی ہے۔ تو آج انشاءاللہ عبدالقادر میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ ان سے بھی انشاءاللہ بات چیت کریں گے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور جی میرے دل کی جانب، جی حضور۔ میرا نام خلیل احمد زیدی،
میں جامعۃ المدینہ نائٹ نیول کالونی میں درجہ اولا کا طالب علم ہوں. پاکستان نیوی سے 2020 میں ریٹائرڈ ہوا ہوں صحیح. اور 53 سال میری ایج. ماشاء اللہ کیا بات ہے. جی حضور. میرا نام صفدر زمان ہے. میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. جامعۃ المدینہ شمع مدینہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور میری عمر 67 سال ہے. واہ مرحبا ماشاء اللہ. جی بھائی جان. میرا نام غلام رسول اتاری اور میں دارالحدیث فیضان مدینہ باب مدینہ مرکز جامع مدینہ میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے پڑھتے ہوئے یہ 11واں سال ہے. مجھے 11واں سال ہے اور بھی میں 2010 میں پڑھائی میں نے شروع کی تھی اور میں آخر پہنچتے ابھی آپ کے سامنے دارالحدیث کے میں شاگرد ہوں. دارالحدیث کے درجے میں ہیں اور یعنی دارالحدیث کی کلاس ہے. فائنل ایئر آپ کہہ سکتے ہیں جامعۃ المدینہ کا. اور ایج کتنی ابھی غلام رسول بھائی؟ میری عمر جو ہے 67 پلس ہے سر. 67 پلس ہے. ہاں. واہ جی واہ سبحان اللہ. تو مہد سے لحد تک یعنی ماں کی گود سے لے کر گور تک قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. اور یہ علم حاصل کرنا مدنی چینل کے ناظرین ایک ایسی زبردست بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اور علم دین سیکھنے کی اتنی برکتیں ہیں, اتنی بہاریں ہیں کہ یہ علم دین سیکھنا یہ صدقہ جاریہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم غیر نافع غیر صالح سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے لائف از لرننگ فار ایور, کہ بندہ زندگی میں ہمیشہ جو ہے یہ سیکھتا رہے اور آگے بڑھتا رہے. حضور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا درس نظامی کرنے کا ذہن کیسے بنا؟ حضور ہمارے گھر میں علماء کی بڑی عزت تھی. بچپن ہی سے مجھے عالم اچھے لگتے تھے ماشاء اللہ. تو لیکن بدقسمتی سے دنیاوی تعلیم میں اور دنیاوی میں پڑھا رہا. تو جب 2017 میں ریٹائر ہوا تو میرے دل میں شدید جذبہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی عالم ہوتا. پھر ایک دن مدنی چینل پہ دیکھا کہ باپا فرما رہے تھے کہ وہ ایک پادری مسلمان بھی ہوا اور پھر اس نے علم دین حاصل کیا اور درس نظامی کیا اور عالم بن گیا. میرے دل کا شوق اور مزید بڑھ گیا کہ جب یہ 72 سال کی عمر میں کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کرتا, میں تو ابھی 60 کا ہی ہوں. واہ. تو پھر میں اپنے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا کہ بھائی یہ میں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا فابیا, وہ مجھے لے کر فیضان ضیاء مدینہ لے گئے. ہمارے ناظم کامران صاحب نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور مجھ سے ٹیسٹ لیا. ٹیسٹ لینے کے بعد درجہ اولا میں مجھے داخلہ دے دیا. الحمدللہ میں رابعہ میں ہوں. واہ واہ مرحبا ماشاء اللہ. جی آپ کو حضرت کیسے ذہن بنا؟ شروع سے الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں تو وقتاً فوقتاً ترغیب ملتی رہتی ہے. پھر عارف بھائی ہمارے امام صاحب ہیں, ان کی بھی موٹیویشن ہے. تو اس تسلسل کے لحاظ سے یہ ذہن بنا کے کیوں نہ جو ہے زندگی میں, اور ویسے بھی میرا مشغلہ ہے کہ ریڈنگ شروع سے, جب سے ریڈنگ, جی ہاں واہ طالب علمی کے ماشاء اللہ جو ہے زمانے سے صحیح, تو اس شوق میں بھی میں نے جو ہے نا بک ریڈنگ, جی ہاں واہ. تو اس شوق میں بھی میں نے یعنی جو سب نے علم حاصل کر. کیسے یہ شوق ہابی کیسے اپنایا آپ نے, یہ ڈیولپ کیسے ہوا آپ کا ریڈنگ؟ آج کل تو دیکھیں آپ لوگ جو ہے وہ اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ بھی بعض کیا کرتے ہیں کہ ریڈنگ کو تو بوجھ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, یار کیا اتنا پڑھنا پڑے گا, کیا ہے کیسے. تو آپ کا کیسے یہ ہابی بنا یا یہ انداز کیسے بنا بک ریڈنگ کا؟ بچپن میں جب پرائمری اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو وہاں سے آہستہ آہستہ جب پنجم پاس کی, اس کے بعد میں وہاں دیہات سے شہر میں کراچی میں شفٹ ہو گیا. کراچی میں پھر جیسی تعلیم شروع ہوئی تو مجھے کچھ یوں محسوس ہوا کہ میں بہت کمزور ہوں. لہٰذا میں نے کوشش کی, اساتذہ کی بھی جو ہے وہ موٹیویشن تھی, تو میں نے پڑھنے پہ زور لگا دیا. صحیح, یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ جو میری تعلیمی جسے یوں کہیں کہ ایک اسٹرینتھ ہے یہ تھوڑی ویک ہے, تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے ریڈنگ جو ہے وہ کرنی ہوگی. واہ ماشاء اللہ. اس حوالے سے پھر میں جیسے جیسے وہ اس میں آگے بڑھتا گیا تو میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں کچھ
جو ہے نا بہتر ہو رہا ہوں. ماشاءاللہ. اس حوالے سے پھر میں نے اس کو ہابی بنا لیا. واہ واہ سبحان واہ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آج بھی ریڈنگ مدنی چینل کے ناظرین یہ ہماری زندگی کے اندر ایڈ ہونا چاہیے. مطالعہ بندہ کرتا ہے تو ایک تو نالج ملتا ہے, نئی نئی باتیں جو ہے وہ ملتی ہیں, اور کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتاب ایک بہترین ساتھی ہے. اچھا, what to read, this is a topic. کیا پڑھنا چاہیے, یہ ایک کیا ہے ٹاپک ہے. کچھ لوگ ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے, الٹا وقت کا ضیاع ہے. اس طرح کے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں, پڑھتے ہیں تو پڑھتی جا رہے ہیں, وہ کہانی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی جو ہے وہ نہیں لے رہی. تو سٹوری پڑھ رہے ہیں یا کوئی ناول پڑھ رہے ہیں, اس کو پڑھنے کی بجائے یہاں جو ریڈنگ ہابی ہے اس کو ڈائیورژن لگائیں, اور ڈائیورژن اس طرح کا لگائیں کہ اس کو ان چیزوں سے لے کر کے اس کو ریلیجس جو ہے وہ سمت کی جانب لے آئیں. اور بہترین اور بڑا پیارا ذریعہ ہے مکتبۃ المدینہ کا لٹریچر, جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, یہ آپ جو ہے وہ لے لیں اور اس کو جو ہے پڑھنا شروع کریں. ایک تو دیدہ زیب اس کی جو ہے وہ پرنٹنگ ہے اور بڑی اچھی فارمیشن ہے, اور پھر کتابوں کی جو کوالٹی ہے, پیپر کوالٹی کی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ علم دین جو ہے وہ بڑھے گا. دوسرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث جو ہے یہ پڑھنے کا موقع ملے گا. میرے اوپر کیا علم حاصل کرنا فرض ہے یہ جاننے کا موقع ملے گا, اور انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں اگر پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت زبردست نالج ملے گا. اچھا, اگر آپ ہسٹری کا شوق رکھتے ہیں, ہسٹری پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, تو میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کرتا ہوں, حلیۃ الاولیاء. اس کا اردو ترجمہ کیا ہے مکتبۃ المدینہ نے, اللہ والوں کی باتیں. کیا زبردست کتاب ہے, اور زبردست معلومات ہیں, اور کیا اس کے اندر بزرگان دین کے اقوال ہیں, اور کیا ہی ان کی سیرت کے واقعات ہیں. آپ پڑھیں گے تو جھوم اٹھیں گے. اچھا, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک ذوق ملے, اللہ کریم کی محبت میں میرا دل جو ہے یہ نرم ہو جائے, تو میری آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائیں, تو مکتبۃ المدینہ کی بڑی زبردست کتاب ہے حکایتیں اور نصیحتیں. اس کتاب کو آپ حاصل کریں اور اس کو پڑھنا شروع کریں. کئی مقامات ایسے آئیں گے کہ اللہ تعالی کی محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. میں تو مدنی چینل کے ناظرین جب بھی یہ کتاب اٹھاتا ہوں ایک عجیب ہی لطف جو ہے وہ ضرور پاتا ہوں. تو اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. شیخ طریقت امیر سنت کی مبارک کتابیں ہیں جس میں فرض علوم ہے, ایمانیات سے متعلق جو ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ تو جتنے آپ دیکھ رہے ہیں سب کو ایک دفعہ کم از کم پڑھ لینی چاہیے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بک پڑھتے جائیں, صفحہ پلٹتے جائیں, اور ساتھ میں توبہ اور استغفار بھی کرتے جائیں. تو فرض علوم سے ایمانیات سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے کتاب. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا بھی جذبہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو بڑی ماشاءاللہ زبردست جی آپ کی ہابی ہے, اللہ برکتیں دے اور ہمیں بھی اللہ مطالعہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. حضرت مولانا قاری عبد القادر اتاری صاحب زیدہ شرفہ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ. سر اب یہ بتائیں کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جامعۃ المدینہ میں مدرسے کا ایک ماحول ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, کچھ تھوڑا اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو جامعات ہیں, مدارس ہیں, اس میں مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ امیر سنت کی تربیت ہے. آپ نے ہمیں الحمدللہ یہ مدارس جامعات دی ہیں, اس کے اندر مار پٹائی کی اجازت نہیں دی. صحیح. پھر یہاں جو ہمارے پاس مقیم طلبہ کرام ہوتے ہیں وہ یہاں رہتے ہیں, کھانے کی بھی اجازت ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ نماز پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کی جاتی ہے. ماشاءاللہ. سنتوں پر عمل ہے, اشراق چاش کی نماز ہے, اوابین کی ہے, تہجد کی ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی الحمدللہ ہماری جامعات کے اندر ترکیب ہوتی ہیں. اخلاقیات کے حوالے سے کیا آپ بتاتے ہیں؟ اخلاقیات کے حوالے سے یہی چیزیں ساری جی جناب سے گفتگو کرنا, اور تو تڑاکی میں ترکیب نہیں ہوتی. یعنی ایک اچھا اور پریکٹیکل مسلمان کیسے بننا ہے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے. جی الحمدللہ. محبت میں, پیار میں کیسے رہنا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ بھی ماشاءاللہ بتایا جا رہا ہے. تو جامعۃ المدینہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی حصے سے آئیں گے تو انشاءاللہ فیض پائیں گے.
جی زیدی صاحب آپ بتائیں آپ کا کیسے ذہن بنا پڑھنے کا؟ سلمان بھائی میں نیوی سے 2020 میں ریٹائرڈ ہوا، جی اور اللہ کا کرم ہوا کہ ریٹائر ہونے کے فوراً بعد ہی ہمیں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا موقع مل گیا۔ صحیح، بلوچستان میں ہم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے جب واپس آئے تو ہمارے ایک مہربان تھے افتخار بھائی جو کہ دعوت اسلامی سے منسلک تھے، ان کا مجھے کال آئی کہ 1 ہفتے بعد 1 مہینے کے لیے مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے، اگر آپ کا ذہن ہے تو بتا دیں۔ میں چونکہ نیوی سے فارغ ہو چکا تھا، چھٹی پر تھے، تو ذہن بنا کہ چلو اللہ کے راستے میں یہ وقت ضائع نہ ہو، تو اللہ کے راستے میں اس وقت کو لگایا جائے۔ میں نے ان کو حامی بھر دی کہ ٹھیک ہے ہم جاتے۔ سلمان بھائی اس میں 1 مہینے کے مدنی قافلے میں ہمیں کافی سارا علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا رہنے کا موقع ملا، اور درس و تدریس کا موقع ملا، سیکھنے سکھانے کا ہمیں موقع ملا، اور وہاں یہ ذہن بنا کہ ابھی 1 مہینے کے قافلے میں بھی بندے کی جو کہتے ہیں نا ایک تشنگی وہ پوری نہیں ہوتی، وہ پیاس بجھتی نہیں ہے، واہ اس کے لیے آپ کو اس سے آگے جانا چاہیے۔ مرحبا، تو دل میں یہ خیال آیا کہ عالم کا کورس یا اس طرح کا کورس آگے، جس طرح دعوت اسلامی پہلے بھی آن لائن کرا رہی تھی صحیح، اور ویسے رضوان مدینہ میں بھی ہو رہے تھے، تو دل کیا چلو کسی کورس میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، تاکہ علم دین کو سیکھا جائے۔ یہ جو سال کا یا ہمیں زندگی فارغ ہے تو اس کو کسی طریقے سے یوٹیلائز کریں ہم۔ تو میں ابھی اسی مطلب ہم پروسیس میں تھے کہ کس کورس میں حصہ لیا جائے، کون سا کورس کب شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ بڑا کرم ہوا اور مرشد کا ہم پر یہ کرم ہوا کہ ہمارے نیول کالونی میں یہ جامعۃ المدینہ نائٹ کی کلاسز شروع ہو گئی۔ صحیح، مطلب ہم اس جو جامعۃ المدینہ نائٹ کی کلاس سٹارٹ ہوئی ہے، ہم اس کے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں۔ واہ سٹارٹ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہاں سے لیا ہے، ماشاء اللہ، اور ہم نے اس میں داخلہ لے لیا، ماشاء اللہ، اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے استقامت دی ہوئی ہے ہمیں۔ ششمائی اگزام ہمارے ہو چکے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ بڑے تمام ہی جو ہمارے طالب علم ہیں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہے۔ مدینہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا کمال کہ زندگی کے ہر ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے اندر علم دین حاصل کرنے کی جو جستجو ہے اس کو پیدا کیا ہے، اور آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آپ گھر پر بیٹھ کے سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی کے کورسز جو ہے موجود ہیں۔ آپ آ کر کے سیکھنا چاہیں، رات میں وقت دے کر کے سیکھنا چاہیں تو جامعۃ المدینہ نائٹ کی کلاسز ہیں، اس میں آپ آ سکتے ہیں، اور فل ٹائم جامعہ میں پڑھنا چاہیں تو 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک کے درجات موجود ہیں، اس میں آپ آ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ رہنا چاہیں آ کر کے تو اس کے لیے بھی آپشن موجود ہیں۔ آپ جامعۃ المدینہ میں رہائشی داخلہ لے کر کے یہاں پڑھ بھی سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں، کھائیں گے پئیں اور سہولت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت گزارے اور علم دین پر اپنا فوکس یہ مرکوز رکھیں۔ اللہ ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا حضور، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو کبھی کسی نے کہا نہیں کہ جی یہ آپ زندگی کے کس حصے میں آپ جو ہے یہ سیکھنے کے لیے چل پڑے؟ سلمان بھائی، میری جو زندگی ہے، میری جو لائف ہے، وہ تقریباً میں سوچتا ہوں کہ تقریباً لوگوں سے مختلف ہے۔ صحیح، وہ وجہ یہ ہے کہ میں نے جو مجھے سے بعد میں ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں وہ پہلے ہی ڈال دیا، اور جس کی وجہ سے میں جو ہے آج درس نظامی بھی کر رہا ہوں۔ میں 96 میں 1996 میں یہاں فیضان مدینہ میں آیا تھا، اور دعوت اسلامی اس وقت جو ہے یہ فیضان مدینہ بن رہا تھا، تو امیر اہل سنت کے مدنی پھول سن کے میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، یعنی آج 96 کی بات میں کر رہا ہوں، اور میرے دل میں شوق ہوا کہ میں وہ وقت آئے گا کہ میں اس فیضان مدینہ میں تعلیم حاصل کروں گا یا میں کچھ پڑھوں گا۔ واہ، اور آج آپ حساب لگا لیں کہ میں آج جو ہے نا یہ دعوت اسلامی میں ہی درس نظامی کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، اور یہ جب سلسلہ شروع ہوا درس نظامی کا، آج سے 5 سال پہلے، جب پہلا نائٹ جو کلاس ہے وہ ہماری ہے، واہ، تو جب شروع ہوا تو آپ 5ویں درجے میں؟ جی ہم سب، ماشاء اللہ، تو سب سے پہلے تو میری جو مذمت ہوئی وہ گھر سے ہوئی، وائف نے بولا کہ یہ عمر ہے پڑھنے کی، صحیح، آپ پڑھ رہے ہو۔ تو چونکہ میرا ارادہ اور میری طبیعت ایسی مستقل مزاج ہے کہ میں جو کام شروع کرتا ہوں اس کو اینڈ تک لے جاتا ہوں،
تو میں نے بسم اللہ کر کے شروع کیا، اور اس دوران بھی تقریباً 3 سال ہوئے مجھے ہارٹ کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ اللہ، تو کرتے کرتے ڈاکٹر نے بولا جی آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پھر میں نے بائی پاس کروایا۔ بائی پاس جب ہوتا ہے تو بندہ زیرو ہو جاتا ہے، پھر زیرو سے میں اٹھ کے دوبارہ میں ابھی درس نظامی کر رہا ہوں، واہ واہ واہ، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں ماشاء اللہ۔ مستقل مزاج، اور انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سال آئے گا اس میں دورہ حدیث یہاں ہی شروع ہوگا۔ ماشاء اللہ، اور اسی دوران کچھ دوست ایسے ملے کہ جنہوں نے کہا کہ یار یہ کون سی عمر ہے، آپ پڑھ رہے ہو، رات کو جاتے ہو، لوگ آرام کرتے ہیں، اس قسم کے۔ تو میں وہ جس گلی سے یا جس راستے سے وہ آ رہا ہوتا تھا اس کو میں چھوڑ دیتا، دوسرے راستے چلا جاتا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، تو میں نے اس سے ملنا گلنا جو ہے وہ کم کر دیا۔ صحیح، میں نے کہا یہ منع کرتا ہے۔ پھر میں نے ایک سوچی کہ اس کے مطلب اپنی پنجابی میں کہتے ہیں کٹ لگانا۔ تو میں نے اپنے جو امام صاحب تھے ان کو میں نے بولا، میں نے کہا اس طرح جو ہے نا یہ صاحب جو ہے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، تو آپ کچھ تھوڑی میری مدد فرمائیں تو اس کو کریں، تھوڑا سمجھائیں انہیں، سمجھائیں۔ صحیح، تو وہ سمجھایا انہوں نے، خیر جو بھی سلسلہ ہوا اللہ نے کرم فرمایا، اور آج میں درس نظامی جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ دورہ حدیث بھی کریں گے، اور یہاں جو ہے یہ ہم امیر اہل سنت کا فیض جو ہے اس کے کمائیں گے، اور اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور دنیا کو فائدہ تو ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب یہ سلور جوبلی جو ہے وہ 25 سال ہو گئے ہیں، تو یہ ان کا فیض ہے، ماشاء اللہ کا کرم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر ہے، واہ، اور جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جتنے خراجات وغیرہ جو اس کے اوپر ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ سنے تو ہمت ہار جائے، چھوڑ دے، اتنے اخراجات، پیسے کہاں سے لائیں گے، یہ کہاں سے ہوگا، وہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کو زندگی دے، اور ہمارے سروں پہ ان کا سایہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ آمین۔ ناظرین تعاون کرتے ہیں، مدنی چینل دیکھنے والے بھی تعاون کرتے ہیں، عاشقان رسول تعاون کرتے ہیں، اور ان کے دم قدم سے الحمدللہ یہ گلشن جو ہے یہ لہلہا رہا ہے۔ اور بزرگوں کے انداز سے، ان کی بات سے جو ایک سیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز، وہ لوگ جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو آپ ان سے تھوڑا کترا جائیں ان سے، یعنی بات اس کی سنیں گے دل پریشان ہوگا، تو پنجابی میں کہتے ہیں جیڑے پنڈ جانا نہیں تو راہ کیوں پوچھیے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو مطلب جس طرح جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس رکاوٹ کو کیا کر دیں گے، رستے سے ہٹا ہی دیں گے، اس کو ہٹا دیں، سائڈ پہ کر دیں۔ وہ سائڈ پہ نہیں ہو رہی تو اپنی سائڈ کیا کر لیں، جو ہے وہ تبدیل کر لیں، لیکن ایک مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اور ہمارا ایک بحیثیت مسلمان مدنی چینل کے ناظرین جو ایک انداز ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ نیکی اور بھلائی کے کام پر اگر کوئی آگے آ رہا ہے تو اس کو موٹیویٹ کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا کیا کرو، تعاون کرو، حوصلہ افزائی کریں، موٹیویٹ کریں۔ آپ دیکھیے روکنے والے روک رہے ہیں، اس سے وہ تو نہیں رکے، وہ تو علم کا راستہ طے کرتے جا رہے ہیں، اپنا سفر آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن روکنے والا جو ہے یہ بالآخر پیچھے رہ جائے گا۔ اور روکنے والا اس بات پہ ہی غور کرے کہ میں کس چیز سے روک رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنے سے روک رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روک رہا ہوں۔ تو کیا ایک مسلمان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے یا اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنے سے کسی کو روکے یا ڈی موٹیویٹ کرے؟ قطعاً یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ہمت بھی دے، حوصلہ بھی دے، اور جس طرح بزرگوں نے ماشاءاللہ ایک استقامت والا انداز اپنایا ہے، اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلام سل بھائی آپ کا ماشاءاللہ رسم نامی مکمل ہو رہا ہے، تو سبق اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سلمانہ جیسے کہ الحمدللہ ہمارے 2010 میں جامعۃ المدینہ خیرپور کی شاہ کھولی، اس قبل میں کاروبار کرتا تھا میں، میرا تعلق دعوت سے تقریباً شروعات سے تھا، اور بھی جو ابھی 40 سال جو تقریب ہوئی تھی اس میں بھی جو نام رکھا تھا اولڈ از گولڈ، اس میں الحمدللہ ہم بھی گئے تھے، وہ ہم مجھے شروع سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ جب خیرپور میں ایک استاد صاحب تھے محمد نواز صاحب اللہ جانا پڑھاتے ہیں، اس ہم 1-2 گھنٹہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو آپ نے فرمایا غلام صاحب ابھی کاروبار کو چھوڑو، ابھی آپ جب یہاں پہ مکمل تعلیم حاصل کرو۔ الحمدللہ استاد صاحب کے لبے کہتے ہوئے میں نے تمام اپنے کاروبار جو تھا اپنے بیٹوں کو
सुपुर्द कर दिया, भाई आप ये खुद संभालें, मैं अभी आखिरत के लिए कुछ अपना सरमाया इकट्ठा करूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो औलाद वैसे जवान थी, उसको मैंने कारोबार समझा दिया था कि भाई अभी आप कारोबार करें, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिए मेरा दिल चाहता है। जैसे मिल्सन फरमाते हैं कि कम से कम हर घर में एक आलम होना चाहिए। तो हमारे घर में या ख़ानदान में कोई आलम नहीं था। एक ये भी जस्तजू थे कि अल्लाह ताला कर हमें एक ख़ानदान में अपने घर में से आलम बन जाए, अल्लाह कबूल फरमाए। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल खैरपुर में पढ़ा, 8 साल जो अपने जो सखर में पढ़ा। तो सखर में दुरुस्त मुबारक नहीं था, तो मैं कराची में आना पड़ा। ये अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब का फैज़ है, वो मुश्तिक करीम का फैज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी उस्ताद साहब ने ये नहीं कहा कि भाई आप नहीं पढ़ सकते, इतनी आपकी उम्र है। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, मेरी उम्र 67 प्लस है। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई आप नहीं पढ़ सकती, आप छोड़ के चले जाएँ। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शफ़क़त करते रहे, मोहब्बतें रहे, भाई ठीक है आप पढ़ें। ज़ाहिर बात है मैं 3 साल पीछे रह गया उम्र के तकाज़ा की वजह से, फिर भी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं उसको मैंने छोड़ा नहीं, हिम्मत नहीं हारी आप। हिम्मत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो नाज़रीन अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इसमें इल्म के तो कोई सिंधी माण्हू आहे सिंधी माण्हू आहे। हाँ सिंधी में ॿुधायां थो बाबा। तो साईं हा। तो सर अर्ज़ु इहो करिणो हुयो साईं, हाँ त जेके माण्हू चवंदासीं माण्हू न पढ़ी सघंदा, इहो ग़लति तसवर आहे। माण्हू पंहिंजे जो जहिड़ी बि उमिरि में अचे पढ़ी सघे थो पियो, इल्म जो कुते क़ैद न आहे। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़्बो बि रहियो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अॼु तव्हांजे साम्हूं हाणे त जेको तव्हां ॿुधी रहिया आहियो, त जेके ख़ासि करे जेके माण्हू 50-60 साल जी उमिरि पुॼनि था पिया, सॼी अख़बार पढ़ी वञनि था पिया, इल्मी मुतालो न कंदा आहिनि, यानी अख़बार सॼी पूरी पढ़ी वेंदा पर दीनी मुतालो न कंदा आहिनि। त मां उन खे अर्ज़ु कयां थो पियो, तव्हां इहे न चवंदा न पढ़ी सघंदा, जिते हदीसी अख़बार ॿी अख़बारूं पढ़ी सघो था पिया, अल्लाह रज़ा इल्म हासिल कंदो, इंशाअल्लाह तव्हांखे इल्म हासिल कंदो, इहो तव्हांजे क़ब्र लाइ नूर पैदा थींदो। क्या खूबसूरत बात कही कि भाई अखबार आप पढ़ रहे हैं तो अखबार पढ़ने से क्या होगा, उल्टा टेंशन ही मिलेगी। तो आप मेहरबानी करके इल्म दीन हासिल करेंगे, ये दीन की जो है वो बातें पढ़ेंगे तो इससे बरकतें पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप ये बताइए कि लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स का आप क्या ख्याल फरमाते हैं कि जामिअतुल मदीना के टीचर्स का कितना एक हिस्सा है और उनका क्या अंदाज है सिखाने के एतबार से, और जो लर्निंग गैप है इसको कवर करने के एतबार से? सलमान भाई, मैंने पहले ही अर्ज़ किया था आपसे कि नाज़िम साहब ने मेरी हौसला अफजाई की। यही हाल हमारे दर्जे के तमाम असातिज़ा इकराम का है। बड़ी शफ़क़त से, मोहब्बत से वो हमें सिखाते हैं। कहीं ये नहीं महसूस होने देते कि हम इस बड़ी उम्र में नहीं सीख सकते। अगर कहीं हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो हमारी मज़ीद हौसला अफजाई करते हैं, हम पे मज़ीद तवज्जो देते हैं। वाह। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हमें डिग्रेड करने की कोशिश की हो कि आप क्या आ गए, आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा कभी नहीं हुआ। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये असातिज़ा इकराम की शफ़क़त है कि मैं राबिया तक पहुँच गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मरहबा। और ये ही अंदाज अल्लाह की रहमत से जामिअतुल मदीना में है कि इनकरेजमेंट है, असातिज़ा किराम हौसला बढ़ाते हैं। बल्कि मदनी चैनल के नाज़रीन मैं आपको यहाँ तक अर्ज़ करूँ कि अगर तालिब इल्म बीमार हो जाता है तो टीचर्स अल्लाह की रहमत से अपनी तरफ से, एक तो जामिअतुल मदीना का सिस्टम है, निज़ाम है, उसके तहत बाकायदा तलबा का जो है वो इलाज भी होता है, उनकी केयर भी होती है। लेकिन असातिज़ा का जो एक शफ़क़त वाला और जो मोहब्बत वाला जो मामला है, तालिब इल्म की खैर खाई वाला मामला है कि वो डीमोटिवेट ना हो, वो डीमोरलाइज ना हो, इसका भरपूर जो है वो एहतमाम करते हैं। अच्छा ये फरमाइए हुज़ूर, आपसे मेरा जो है ये क्वेश्चन है, आपके जहन में क्या आया, क्या नीयत बनी, क्या इरादा बना कि मैं दर्स निज़ामी करूँ? जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है उस्मान भाई कि स्टडी से मुझे लगाव है। सही। तो ये मैट्रिक के बाद मैं जब नेवी में भर्ती हुआ तो उसमें मुसलसल मैं सर्विस के दौरान भी मैं एजुकेशन हासिल करता रहा। सही। मैंने बीकॉम किया, एमए किया और मुख्तलिफ कोर्सेज किए, DHMS भी मैंने किया हुआ है होम्योपैथिक। सही। तो इस हवाले से मेरा चूँकि ये मुसलसल जो है स्टडी की तरफ रुझान है, जी। तो इसलिए जैसे ही ये मुझे पता चला कि दावत इस्लामी जो है नाइट क्लासेस शुरू कर रही है, माशा तो मैंने उसको गनीमत जाना। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या तो बात। बहुत अच्छा हो गया, मैं फारिग बैठा हूँ, ज़्यादा सही। अभी फिर दोबारा से लग जाओ। और जी। मेरा तो यही है कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख, वाह। और दावत इस्लामी से आप जुड़े रहें तो आप जो है कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। मरहबा, तो वाह वाह वाह। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें दावत इस्लामी जैसी जमात और गैर सियासी जमात मिली है और जिसमें हम बैठे हैं। मुझे तो फ़ख्र है, मैं तो जब सोचता हूँ मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और ये अमीर अहले सुन्नत की हिम्मत है, कहाँ से ये एक अकेले चले और साथ जैसे जैसे चलते गए और कारवान के साथ मिलते गए
ملتے گئے. آج اس وقت دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے دنیا میں, کون سے ملک میں نہیں ہے, اور جہاں دیکھتے ہیں بہاریں ہیں ماشاء اور اللہ. دعوت اسلامی کی, تو ہمیں تو فخر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم دعوت اسلامی میں ہیں. اور دعوت اسلامی کا نعم اور بدل اس وقت جو ہے نا کوئی نہیں ہے. دعوت اسلامی انشاءاللہ ترقی کرتی رہے گی اور کرتی جائے گی انشاءاللہ. مرحبا جی, آپ کچھ کہہ رہے تھے. سلمان بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے استاد محترم ہیں جی ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا انداز ہے, اور ابھی تک انہوں نے ہمیں جس طرح آپ نے بولا ہے کہ یہ ہمارے سینئر جو طالب علم ہیں انہوں نے بھی فرمایا کہ جو اولا ہے یہ بیس ہے, ہاں جی. تو کافی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ. جو جس طرح میں نے عرض کی کہ ہمارے یہ ابھی چشمائی اگزام ہوئے ہیں, اس سے رزلٹ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور اسٹوڈنٹ اس میں کتنے موٹیویٹڈ ہیں. صحیح. اور دوسرا جو آپ نے عرض کی کہ وہ خیر خواہی والی, بس وہ بھی سمجھ لیں. اس پر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کلاس فیلو ہیں, وہ تھوڑا بیمار ہیں, تو استاد کی رہنمائی کی وجہ سے ہی ہم ان کے گھر ذاتی طور پر پوری کلاس خیر خواہی کے لیے گئی, واہ ان واہ کی واہ. خیریت معلوم کی, اور گائے بگائے ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے, فون پہ بھی, اور ویسے بھی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ماشاءاللہ. اور جو جہاں تک اس کی موٹیویشن کا تعلق ہے, میں یہاں معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے جو ایک اچھی جو پراپر ٹریننگ ہے اس کا انداز. یہ ہے ایک درس گاہ جامعۃ المدینہ کے اندر. یہ ایک امتیازی اور ایک بڑا ڈومینیٹڈ جسے یوں بولیں کہ وصف ہے, خوبی ہے, کوالٹی ہے کہ ایک جو آپس میں پڑھ رہے ہیں, ایک تو آپس میں محبت بھی رہے, اور پھر دوسرا وہ کسی مصیبت میں ہے, پرابلم میں ہے, تو اب اس کی کیا ہو, خبر گیری بھی ہو, خیر خواہی بھی ہو, اس کا احساس بھی ہو. اور ظاہر سی بات اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ ترغیب ہے امیر سنت کی طرف سے, جب کسی بیمار کے پاس اب جائیں, اس کی عیادت کے لیے جائیں, تو اس کے لیے کچھ جو ہے وہ لے کر کے بھی جائیں. تو یہ ہے دعوت اسلامی کا انداز الحمدللہ, کہ ایک پریکٹیکل نہ صرف تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ ایک اچھا اور پریکٹیکل مسلمان کیسے بننا ہے اس کا عملی مظاہرہ یہ بھی کروایا جا رہا ہے, وللہ الحمد. جی حضور. جی وہ موٹیویشن کے لحاظ سے میں عرض کر رہا تھا, اگر 5 سال بعد یا دور حدیث کے بعد جب وہ اپنا درس نظامی مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سکھانے والے عمل میں چلا جائے, واہ. لوگوں کو دین کی تعلیم دینی شروع کر دے, جی تو آپ کی جو آگے پوری زندگی ہے وہ اللہ کی راہ میں چلی گئی تو مدینہ مدینہ ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اگر آپ سلمان بھائی میں ایک عرض کروں, جی جی. اب میرا درس نظامی میں داخلے لینے کا فائدہ یہ ہوا کہ میرے پوتی پوتے نواسے جو ہے نا وہ بھی اس میں داخل ہو گئے ہیں, واہ اور واہ ان کو واہ وہاں سے واہ. ایسی تربیت ملی ہے کہ جب ماشاء گھر جاتے ہیں ماں کے ہاتھ چومتے ہیں, پیر چومتے ہیں, اور باپ کے ہاتھ چومتے ہیں, واہ واہ ورنہ واہ. دنیاوی تعلیم میں پہلے ایسا نہیں تھا. ایسی بات ہے, ایسی بات ہے. یہ جامعۃ المدینہ میں ہی سکھایا جاتا ہے. جی ایسا وقت سال میں سکھر میں سے آیا, میں اور میرا پوتا ایک سال امتحان دے رہے تھے ماشاءاللہ. سکھر میں میرا پوتا ایک حال میں بیٹھے, دونوں امتحان دے رہے تھے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی, زبردست بات ہے. اور دیکھیں والدین کے احترام کا بھی جو انداز بتایا ہے, پریکٹیکل انداز ماشاءاللہ بتایا. بلکہ میں آپ کو یہاں ایک عرض کروں, مجھے اس طرح کی بات جو ہے وہ یاد پڑ رہی ہے, دھندلی دھندلی ایک یاد ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام اس بات پر انعام دیتے تھے. یہ میں آپ کو کم و بیش 2003 یا 2 یا 3 کا میں بتا رہا ہوں, انعام دیتے تھے. کس بات پر بھی, آج کس نے والد صاحب کے ہاتھ کس نے چومے, تو ہاتھ کھڑے کرنے, جی میں نے چومے, میں نے, تو 10 روپے ہر طالب علم کو جو ہے سبحان اللہ. ٹیچر کیا کر رہے ہیں انعام دے رہے ہیں. کیا کیا, والد کے ہاتھ چومے. تربیت ہو رہی ہے. یہ ہے جامعۃ المدینہ کا جی. پیارا انداز. اور اسی الحمدللہ امیر سنت کے لگائے ہوئے لہلہاتے گلشن کی اللہ کی رحمت سے سلور جوبلی ہے, 25 سال اللہ کی رحمت سے مکمل ہوئے. اور یہاں یہ ایک مبارک بات ہے ان کے لیے بھی کہ جنہوں نے اس کے اندر اپنا حصہ ملایا ہے. جس نے 10 روپے کا حصہ ملایا ہے اس کے لیے بھی مبارکباد ہے, اور جس نے 10 کروڑ روپے کا حصہ ملایا ہے اس کے لیے بھی مبارکباد ہے. اللہ کریم کی عطا پر روک نہیں ہے. ما کان عطاء ربک محظورا یرزق من یشاء بغیر حساب, جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے. تو جتنے عاشقان رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامعۃ المدینہ کے ساتھ, مدرسۃ المدینہ کے ساتھ, کنز المدارس بورڈ کے ساتھ اپنا تعاون جو ہے یہ آپ کریں گے,
تو یوں ایک علم دین کے ساتھ ساتھ ایک شعور، ایک آگہی، ایک رسپیکٹ اور ایک اچھا اور نیک مسلمان بننے کا جو پروسیس جاری ہے، اس کے اندر آپ کا بھی حصہ اللہ کی رحمت سے شامل ہوگا اور اس سے آپ کو بھی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ تو میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ سیٹنگ کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ 7 نومبر بروز اتوار انشاءاللہ مدنیت یاد مہم ٹیلی تھون یہ آنے والی ہے۔ تو طلباء کے نام ہیں آپ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے، تو آپ بھی بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ جی حضور۔ انشاءاللہ اس میں ہماری کوشش ہوگی، فنڈ اکٹھا کریں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے، تاکہ یہ اس کے تمام کام جو بحسن خوبی آگے چلائے جا سکے۔ مرحبا۔ جی حضور۔ میں تو ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس میں سے زیادہ جمع کرا دیں، کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کے لیے آخرت میں کام آئے گا۔ دنیا کا پیسہ یہیں رہ جائے گا، اس سے اللہ جانے آپ کے بعد اچھا کام لیا جائے یا برا کام لیا جائے، لیکن جو آپ اپنے ہاتھ سے جمع کرا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ مرحبا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ علم کے فروغ کے اندر حصے دار بننے والوں کو بھی اس کی اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کریم کی شان ہے۔ حدیث مبارکہ میں مضمون ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مبارک مضمون ہے کہ بھلائی کی طرف جو لا رہا ہے اور جو آ رہا ہے، اللہ ان دونوں کو اجر عطا فرمائے گا اور ان دونوں کے اجر میں ذرہ بھر کمی نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے خزانے ہیں، بھرے ہوئے خزانے ہیں۔ جتنی اللہ کریم نے آپ کو سکر عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ کریم نے جتنی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ خود بھی اس میں حصہ ملائیں۔ 1 یونٹ جو ہے 10,000 روپے کا اس میں جمع کروائیں، اور دوسروں کو ترغیب دے کر کے بھی اس نیک کام کے اندر، کار خیر کے اندر حصہ دار بنے۔ اگر میں آپ سے حضور یہ کہوں، جامعۃ المدینہ کی جتنے عرصے سے آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک خاصیت آپ جو آپ نے نوٹ کی ہو وہ آپ بتائیں، کوئی ایک کوالٹی جامعۃ المدینہ کی جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہو یا جس سے آپ کو بڑا اچھا لگا ہو، تو وہ میں چاہ رہا ہوں آپ بتائیں۔ میں نے جو اس میں دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ کبھی کسی استاد نے لالچ نہیں کی، کبھی کسی نے زبردستی نہیں کی کہ آپ نے ادھر پیسہ دینا ہے یا مال دینا ہے۔ الحمدللہ وہ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں شوق و جذبہ ہمارا بڑھاتے ہیں۔ جی بھائی، جو ہم نے سروس کے دوران بھی کورسز کیے پاکستان میں بھی اور فارن میں بھی، مطلب انوائرمنٹ ہم نے جو ایجوکیشنل انوائرمنٹ کی بات کروں گا کہ جو ہم نے دیکھا باہر بھی پاکستان میں بھی، لیکن جو ہم نے دعوت اسلامی کا دینی لحاظ سے جو ہم نے انوائرمنٹ دیکھا ہے، کہیں ہم نے ایسا ماحول نہیں دیکھا۔ سلمان بھائی، ہمارے گھر میں جو بچے ہیں نا، جی وہ آپس میں ضد کرتے ہیں کہ میں اپنا صدقہ باکس رکھوں گا۔ صحیح۔ وہ جب مہینہ پورا ہوتا ہے کھولتے ہیں نا، تو جس کی رقم زیادہ ہوتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری رقم زیادہ جا رہی ہے۔ کیا تو بات۔ یہ گھر میں ایک ماحول بنانا چاہیے تاکہ سب کا ایک صدقہ باکس ہو۔ اس میں بہت تھوڑے پیسے روز کے ڈالنے ہوتے ہیں، لیکن مہینے میں کافی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے دعوت اسلامی کو تو خاص کر اس شعبے کے لیے، بلکہ ہر شعبے کے لیے پیسہ چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کریں۔ جی درست فرمایا ہے، پیسے کے بغیر تو کام ظاہر سی بات نہیں ہوگا۔ اور یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، آپ جو تعاون کریں اللہ قبول فرمائے۔ جی حضور، آپ جو کہہ رہے تھے ایک کوالٹی کوئی ایک جامعۃ المدینہ کی۔ سر میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی تو کوالٹی بہت ہیں، جتنا آپ بیان کریں کم ہے۔ جی جی جی، یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو انیشیٹو لیا کہ جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کی نائٹ کی کلاس ہوگا، یہ ایک ایسی مطلب ہے، یہ بھی تو جامعۃ المدینہ کی ایک خاصیت ہے۔ کیا بات ہے، کوئی جس کو جس وقت ٹائم ہے اس وقت وہ سروس دی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے۔ جی حضور۔ سلمان بھائی، ہمارے جو جامعات ہیں ان میں ڈسپلن اتنا ہے اور کوئی سختی نہیں ہے، سختی نہ ہونے کے باوجود ڈسپلن ہے۔ تو سب سے میں نے تو ڈسپلن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھا ہے، اور اساتذہ کا پیار بھی دیکھا ہے، اور کوئی سختی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ہوتا ہے کہ چلو جی سختی ہے یہاں تو اس لیے، کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم لوگ کتنے مطلب عمر کے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ باہر نہیں آتے، اپنے درجے میں خود پڑھتے ہیں۔ تو مجھے ڈسپلن سے بڑا جو ہے نا وہ سے اچھا لگا، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی۔ زبردست سا ایک پروگرام کیا ہم نے بزرگوں کے ساتھ، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا جامعۃ المدینہ ایک بڑا پیارا اللہ کی رحمت سے
شعبہ ہے، اس کی سلور جوبلی بھی ہے، 25 سال مکمل بھی ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعبے کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے گھر میں سے بھی کم از کم ایک فرد یہ جامعۃ المدینہ کا حصہ ہونا چاہیے. اگر ہے سو ویل اینڈ گڈ ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں جو ہے وہ لے کر کے آپ آئیں. انشاءاللہ بچے کی دنیا بھی بنے گی، بچے کی آخرت بھی بنے گی، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.